औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और साइंस 300 सरप्राइज। आज की हमारी किस्त है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की 10 जहतें या 10 डायमेंशंस। 10 डायमेंशंस ऑफ सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या है और डायमेंशंस क्या हैं। इस डायमेंशंस को तो हम बगैर मुतालिया करेंगे इस किस्त में। आपने पिछली अक़सात देखी स्ट्रिंग थ्योरी और स्ट्रिंग वाइब्रेशंस, और उन दोनों अक़सात से आपको पता लग गया स्ट्रिंग्स हैं क्या। जो बुनियादी तरीन ज़र्रा या रेशा या वजूद हस्ती जो बुनियादी तरीन हो सकता है मादे का, उसको साइंस कह रही है। स्ट्रिंग थ्योरी के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग्स होते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी का बायस बनते हैं। यही स्ट्रिंग्स मिल के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो, क्वार्क्स, हिग्स, बोसन वगैरह ये बनते हैं, और फिर इनसे एटम के न्यूक्लियस बनते हैं, फिर उनसे एटम बनते हैं, और फिर एटम से मॉलिक्यूल्स, और फिर बड़े से बड़ा तर वो मादा वजूद में आता चला जाता है। तो स्ट्रिंग जो है वो बुनियादी माखज़ मादे के भी हैं और तवानाई के भी हैं, और इससे ज़्यादा नीचे हम जा नहीं सकते। इंसानी सोच अभी तक इतनी इसको तो माइक्रोस्कोप ने भी नहीं देखा स्ट्रिंग्स को, लेकिन इंसानी सोच भी इतनी माइक्रोस्कोपिक या खुदबीनी नहीं हो सकी कि इससे नीचे जा सके अपने तमाम तर साइंटिफिक कैलकुलेशंस और थ्योरीज के ज़रिए। तो जो थ्योरी ये बयान करती है इसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी की कई किस्में अब तक आ चुकी हैं, और कई चीज़ों पर वो तमाम तर अक़साम जो स्ट्रिंग थ्योरी की, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हो गई, एम थ्योरी हो गई, ये कमोबेश बात एक ही करती हैं। जो इनके दरमियान कॉमन मुश्तरका चीज़ें मौजूद हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारे लिए एक और जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो ये कि जहतें क्या होती हैं, डायमेंशंस। तो वो ज्योमेट्रिकल आपकी का जो लेवल होता है उसको आप डायमेंशन कहते हैं। जैसे एक सिंगल लाइन अगर होगी तो ये एक्स एक्सिस ये एक डायमेंशन होगी। अगर ये लाइन ये लंबाई के साथ ऊंचाई की भी हामिल हो तो ये वाई दूसरी डायमेंशन हो जाएगी, और अगर ये 2D हो जाएगा, 2 डायमेंशनल। और अगर इसमें मोटाई को भी आप कर दें, यूँ फैल के मोटी भी हो, तो ये 3rd डायमेंशन या जेड एक्सेस होगा। तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, यानी कि लंबाई, ऊंचाई और मोटाई स्लैश चौड़ाई, मोटाई चौड़ाई जो उसकी होगी, ये तीनों मिला के 3 डायमेंशंस बनती हैं। और आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त जो है वो चौथी डायमेंशन है, क्योंकि ये मकान है। ये 3D जो ऑब्जेक्ट है ये मकीन है, एक मकान का मकान है, लेकिन ये एक ज़मान यानी ज़माने में मौजूद है, और ज़माना टाइम है। जैसे अब आप ये देखिए, मेरे पास ये कुरान पाक है, कुरान मजीद, ये यहाँ पर है। अभी अगर 12 बजे हैं तो ये यहाँ पर है, और 12:01 पर ये यहाँ पर है, और 12:02 पर ये यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन इसका टाइम डिफरेंट होता गया इसकी मूवमेंट के हिसाब से। 12:01, 2 सेकंड और 3 सेकंड। तो हर चीज़ वक्त में कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे वो मूव होती हो चाहे वो मूव ना होती हो, ज़ाहरी नज़र से नज़र आने में मूव ना होती हो। तो हर वक्त वो कहीं ना कहीं किसी एक ज़माने में मौजूद है, एक टाइम के हिस्से में। तो टाइम से जुड़ी हुई चीज़ें, टाइम की कैदी हैं तमाम चीज़ें। हम जिंदा अजसाम, मुर्दा अजसाम, मादा, सब वक्त के कैदी हैं, और हम महदूद हैं अपनी 3D होने में। अपनी 3 जहतों की भी हम कैदी हैं। हम 4D में नहीं जा सकते, हम 2D में नहीं जा सकते, हम 3D ही रहेंगे। तो 3 जहती, सहजहती और वक्त, इन दोनों को मिला के हम इसके कैदी हैं। तो ये हो गई 4 डायमेंशंस। जो वॉल्यूम की हामिल हैं XYZ, ये हो गई 3 डायमेंशंस, और वक्त चौथी डायमेंशन जो कि सिंगुलर है, एक लाइन की तरह है। वक्त सिर्फ आगे की तरफ जाता है, पीछे नहीं जा सकता। तो वक्त एक लीनियर, और ये 3 लीनियर जो है, ये 3D हो गई। चौथा वक्त 4 डायमेंशंस हमारी इस कायनात में मौजूद हैं, मादे की ज़माना मकान को बयान करने के ज़ुमरे में। कुछ साइंटिफिक मसादर देखते हैं। space.com का आर्टिकल 2020 का स्ट्रिंग थ्योरी वर्सेस एम थ्योरी। इसमें आप ये देखिए, जो अंडरलाइन है, द 5 डिफरेंट स्ट्रिंग थ्योरीज हैड अ फ्यू कॉमनैलिटीज़। जो 5 डिफरेंट हैं, 5 किस्म की जो स्ट्रिंग थ्योरीज हैं, उनके दरमियान कुछ मुश्तरका चीज़ें भी मौजूद हैं। एक मुश्तरका चीज़ है कि ये सब स्ट्रिंग्स की हामिल हैं, ये स्ट्रिंग्स की बात करती हैं पाँचों थ्योरियाँ। और दे ऑल रिक्वायर्ड आवर यूनिवर्स टू हैव 10 टोटल डायमेंशंस। और इन सब में एक और दूसरी मुश्तरक बात यह है कि हमारी यूनिवर्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी 10 डायमेंशंस हों। द यूजुअल 3 स्पेशल डायमेंशंस, जो हमारी 3 XYZ 3 डायमेंशंस हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की, और 1 फॉर टाइम, एक टाइम की है डायमेंशन, और 6 मोर कॉम्पैक्ट डायमेंशंस। और इसके अलावा कुछ मुश्तबे कॉम्पैक्ट डायमेंशंस भी मौजूद हैं, जो कि इतनी टाइनी हैं, इतनी छोटी हैं और कर्ल्ड अप हैं, अपने अंदर ही मुड़ी हुई हैं कि वो सब माइक्रोस्कोपिक स्केल पर भी शायद ना समझी जाए, देखी जा सकें, इंतहाई खुर्दबीनी लेवल पर भी।
یہ ہو گئی آپ کی اسٹرنگ تھیوری، ہر طرح کی اسٹرنگ تھیوریز اور ان کی 10 ڈائمینشنز جو بتائی جا رہی ہیں. یہ چیز اتنی اہم ہے، اسٹرنگ تھیوری اتنی اہم ہے جو اسٹرنگس کے لیول پر 10 ڈائمینشنز پہ آپ کو لے جاتی ہے کہ ہماری موجودہ ماضی قریب کے عظیم ترین سائنسدان جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اسٹیفن ہاکنگ، وہ بھی اسی تھیوری کے تھیورسٹ تھے، وہ بھی اسی تھیوری کے ماننے والے، اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اپنی زندگی کا بیشتر عرصہ انہوں نے اس تھیوری کی تحقیق میں گزارا. اور یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یونیورس ٹوڈے کا ایک یہ آرٹیکل ہے جو 4 مئی 2018، وہ سال جب ان کی وفات ہوئی اسٹیفن ہاکنگ کی، اس وقت یہ چھپا. اور اس کا ٹائٹل کیا ہے آرٹیکل کا؟ ہیئرز اسٹیفن ہاکنگز فائنل تھیوری اباؤٹ دا بگ بینگ. بگ بینگ کے متعلق جو اپنی آخری تھیوری جو پیش کی تھی اسٹیفن ہاکنگ نے، وہ کیا تھی؟ اور وہ یہی تھی، آپ یلو انڈر لائن میں دیکھ لیتے ہیں. ہاکنگ اینڈ ہر ڈاگ آفر این ایکسپلینیشن بیسڈ آن اسٹرنگ تھیوری. یہ اسٹرنگ تھیوری ہی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی آخری تھیوری بھی پیش کی. یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کتنی اہم ہے، اتنے عظیم سائنسدان کی نظر سے آپ دیکھیں. اب ہم آتے ہیں، آپ کو جلدی بتا دیتے ہیں. ہمیشہ ایک یہ سوال کیا جاتا ہے یہ 10 ڈائمینشنز اگر ہیں تو وہ ہیں کیا؟ تو یہاں آپ phys.org کی 2014 کی زبردست ایکسپلینیشن دیکھ لیں، یونیورس آف 10 ڈائمینشنز. یہ 10 ڈائمینشنز کیا ہیں؟ اور انڈر لائن دیکھ لیں، 3 ڈائمینشنز ہیں جو کہ لینتھ، وڈتھ اور ڈیپتھ ہیں. ایکس وائی زی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ 10 ڈفرینٹ ڈائمینشنز موجود ہیں. اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ ڈائمینشن، جو پہلی ڈائمینشن ہے، وہ تو ہو گئی ایکس ایکسس، جو لمبائی میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. دوسری ڈائمینشن ہو گئی اونچائی، ہائٹ، سیکنڈ ڈائمینشن یہاں یہ بتا دیا گیا. تھرڈ ڈائمینشن زیڈ بتا دی گئی، جو ڈیپتھ ہے، چوڑائی ہے، موٹائی ہے. تو یہ تیسری ڈائمینشن ہو گئی، 3D ہو گیا آپ کا. اور یہ کیا ہوئی؟ لینتھ، وڈتھ اور ڈیپتھ، اور اینڈ ہینس والیوم. اور یہی تینوں مل کے حجم بناتے ہیں کسی بھی وجود کا. اب ہم چوتھی کو دیکھ لیتے ہیں. چوتھی ڈائمینشن ہے ٹائم ہے، کیونکہ یہ والیوم جو ہے یہ اٹیچ ہوا ہے ٹائم کے ساتھ. لینتھ، وڈتھ اور ڈیپتھ مل کے جو حجم بنتا ہے وہ ٹائم میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو ٹائم، جیسا آئنسٹائن نے بتایا، چوتھی ڈائمینشن ہے. پانچویں ڈائمینشن کیا ہے؟ یہاں سے وہ پراسراریت شروع ہوتی ہے جو عموماً نہیں جانی جاتی. ہم کوشش کرتے ہیں آسان ترین الفاظ میں آپ کو بتا دیں. تو اگر ہم پانچویں ڈائمینشن میں دیکھ سکیں تو ہمیں اپنی دنیا اور دوسری دنیاؤں کا فرق واضح ہونے لگے گا. اس میں ہم اپنی دنیا اور دوسری دنیاؤں میں یا دوسری یونیورسز میں کیا کچھ مشترک ہے اور کیا کچھ مختلف ہے وہ سمجھ آنے لگ جائے گا. دوسری یونیورسز میں یہ چیز قابل غور ہے. یہاں آپ یہ دیکھیں، ادر ورلڈز. اس کے بعد آتی ہے چھٹی ڈائمینشن. وہ کیا ہے؟ اس چھٹی ڈائمینشن میں ہم ان تمام جو دوسری ورلڈز یا یونیورسز ہیں یا ممکنہ دنیایں ہیں، ان کی ایک فیلڈ، ان کا ایک میدان دیکھ سکیں گے، ایک پلین، جہاں ہم تمام ممکنہ دنیاؤں کا آپس میں موازنہ بھی کر سکیں گے اور ان کی ایک دوسرے کے تناسب سے پوزیشن کیا ہے وہ بھی جان سکیں گے. لیکن اس صورت میں اگر ان کا آغاز بھی ہماری کائنات کی طرح بگ بینگ سے ہوا ہو، ان دوسری کائناتوں کا بھی، یعنی ان کے وجود میں آنے کے ابتدائی حالات ہماری کائنات کے ابتدائی حالات ہی کے مماثل ہوں. یہاں پر یہ بھی امکان ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہم پانچویں اور چھٹی ڈائمینشن کو مسخر کر لیں تو ٹائم ٹریول کر کے ماضی میں بھی جا سکیں گے اور مختلف مستقبلوں میں بھی. ٹائم ٹریول ایک قابل بحث مرحلہ ہے، اور اس کا ہمارا جو تھرڈ سیزن ہوگا فزکس، اس میں ہم ٹائم کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ٹائم کی مختلف زاویوں کو. تو اس میں ٹائم ٹریول بھی ہوگا. تو قرآن ٹائم ٹریول کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی آپ تھرڈ سیزن میں دیکھ پائیں گے. پھر آتی ہے ساتویں اور آٹھویں ڈائمینشنز. تو ساتویں ڈائمینشن میں وہ کائناتیں آپ کے دائرہ ادراک میں آ جائیں گی جن کے ابتدائی حالات ہماری کائنات کے ابتدائی حالات سے مختلف تھے، انیشل کنڈیشنز. اور آٹھویں ڈائمینشن ہمارے سامنے ان تمام ممکنہ کائناتوں کی تواریخ یا ہسٹریز کو لا کھڑا کرے گی جن میں ابتدائی حالات بھی مختلف تھے اور پھر وہ لامتناہی شاخوں یا انفینٹ برانچز کی طرح پھیل گئیں. پھر ہم نائنتھ اور ٹینتھ جو فائنل ڈائمینشن ہے، 10ویں ڈائمینشن کو دیکھتے ہیں. تو 9ویں ڈائمینشن میں ہم ان تمام ممکنہ کائناتوں کی تواریخ یا ہسٹریز کا موازنہ کر سکیں گے جو ہماری نسبت مختلف ابتدائی حالات اور مختلف طبیعی قوانین یا فزیکل کانسٹنٹس رکھتی تھیں، اور انیشل کنڈیشنز بھی ان کی مختلف تھیں. اور 10ویں اور آخری ڈائمینشن وہ ہے جس میں نظر، فکر اور سمجھ میں جو بھی انتہائی امکان سما سکے وہ موجود ہوگا. اس مقام سے آگے کسی شے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہماری محدود عقل و فہم کی آخری حد ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مکمل قدرتی بیریئر یا رکاوٹ ہوگی. تو اسٹرنگ تھیوری کے تمام ورژنز میں بنیادی ڈائمینشنز 10 ہی ہیں: ایکس، وائی، زیڈ، مکانی یا اسپیشل ڈائمینشنز، چوتھی وقت یعنی زمانی ڈائمینشن، اور باقی 6 غیر مکانی یا نان اسپیشل ڈائمینشنز.
تو پہلی 4 ڈائمنشنز یعنی پہلا آسمان یہ ہماری آبزرویبل یونیورس باقی اسٹرنگ تھیوری کی 6 ڈائمنشنز کی طرح ماس یا مادہ رکھتی ہیں، اور اس مادے سے باقی 6 آسمان یا کائناتیں الگ الگ وجود پاتی ہیں یعنی ملٹی ورسز۔ اس طرح انہیں 7 آسمان یا سپر امپوزڈ ہیونز یا ملٹی ورس کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی 10 ڈائمنشنز، 4 ہماری کائنات کی، اور یہ آپ نے 5 6 7 8 9 اور 10 ڈائمنشنز دیکھ لی۔ قرآن میں یہ کلیہ، یہ فارمولہ، یہ پیچیدگی ہمیں کہاں ملتی ہے، اور کیا وہ بھی اتنی ہی کمپلیکس ہے جتنی اسٹرنگ تھیوری ڈائمنشنز کے بارے میں کمپلیکس ہے، یا قرآن بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کر دیتا ہے اور ایک عام انسان، عام نظر اور سمجھ رکھنے والا انسان بھی غور کرے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو وہی 10 ڈائمنشنز اسٹرنگ تھیوری اور خاص طور پہ سپر اسٹرنگ تھیوری بتاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر دیکھتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ کون؟ اللہ۔ کہاں سے؟ آسمان سے۔ کس کی طرف؟ زمین کی طرف۔ تو یہ ایک آسمان ہماری زمین کی طرف کرتا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کے مخاطب، اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہم ہیں، تو یہ ایک ہماری زمین کا ذکر ہے جو ہماری اس کائنات میں موجود ہے، اور اس کائنات کا سما ایک سنگل آسمان جس کی اللہ یہاں بات کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری 3D ورلڈ، اور یہ وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو 4D ورلڈ ہماری یہ ہو گئی۔ 4 ڈائمنشنز آپ کی اس ایک کائنات میں کور ہو رہی ہیں جو ہمیں عمومی طور پہ ویسے ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری کائنات ایک آ گئی سامنے اس آیت میں جس کی 4 ڈائمنشنز ہمیں پتہ ہیں۔ اب سورہ طلاق کی وہی آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی مثل زمینیں خلق کی۔ یہاں 7 آسمان بتا دیے جن میں سے ایک ہمارا ہے جو 4D کا حامل ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ٹوٹل 7 آسمان ہیں، ہم بشمول ہمارے آسمان ہیں، ہماری کائنات کے۔ تو ہر ایک اگلے درجے کے آپ اس پہ جاتے جائیں ہر کائنات میں، اور اس کائنات کی خصوصیت یا امتیاز بنسبت ہماری کائنات کے کیا ہوگا کہ اس میں ایک ایک ڈائمنشن ایڈ ہوتی جائے گی۔ ہر ڈائمنشن ایڈ کرتے جائیں ایک نئی یونیورس کھلتی چلی جائے گی، ایک نئی یونیورس وجود میں آتی چلی جائے گی۔ تو 4 ڈائمنشنز تو اکیلے ہمارے اس پلانٹ پہ، اس یونیورس میں اللہ نے بنا دی، بڑی خاص ہے۔ اریبا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نام بتاتے ہیں ہماری کائنات کا۔ باقی جو کائناتیں ہیں تو دوسری کائنات میں 5 ہو گئیں، تیسری میں 6، چوتھی میں 7، پانچویں میں 8، چھٹی میں 9، اور 7ویں کائنات میں 10ویں ڈائمنشن۔ یہ ڈائمنشنز ایڈ ہوں گی تو کائناتیں آپ کی ایڈ ہوں گی، اور ان کا فنٹ نمبر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، 7 سماوات، یہ 7 کائناتیں ہیں۔ ان دونوں آیات کو جب آپ جوڑتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری 10 ڈائمنشنز آ جاتی ہیں۔ 7 کا فگر، 7 یونیورسز کے فگر کو آپ ایک کانسٹنٹ بنا لیں، مستقل کر لیں، ٹھہرا لیں، تو اس کو میچ کرنے کے لیے جب آپ ڈائمنشنز کو ایڈ کریں گے، جو اسٹرنگ تھیوری 10 ڈائمنشنز بتا رہی ہے، تو 7 یونیورسز جو کائنات نے بتائیں، 10 ڈائمنشنز جو اسٹرنگ تھیوری نے بتائی، ان دونوں کو آپ ملاتے ہیں تو نمبر دونوں طرف سے میچ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے معجزہ قرآن کا۔ ہماری کائنات کے 4 ڈائمنشنز، اور ایک ایک ڈائمنشن ایڈ کرتے جائیں تو 10 ڈائمنشن جہاں تک پہنچیں گی تو وہ 7 کائناتیں بنیں گی۔ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کتنی آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی۔ تو 10 ڈائمنشن تک پہنچنا ہے تو یونیورسز کا نمبر انفینٹ نہیں ہوگا، آپ کو 7 پہ ٹھہرانا پڑے گا۔ 7 یونیورسز ہوں گی تو 10 ڈائمنشنز آپ کا نمبر یہ میچ ہوگا اور پورا ہوگا۔ یہ تھی 10 ڈائمنشنز آف سپر اسٹرنگ تھیوری جو قرآن نے بتا دی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، والسلام۔